بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ماحولیاتی تبدیلی کے ساتھ آپ کا دوست عبدالرحمن خلیل اپنے پروڈیوسر اقبال خٹک اور تکنیکی معاونین کے ساتھ اس امید کے ساتھ کہ آپ روب صحت ہوں گے، وطن عزیز پاکستان اسلام اپنی فیملیز کے لیے کارگر ممد و معاون و مددگار ہوں گے۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک سیریز چلا رہے ہیں پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجنز PCWR کی اشتراک سے کہ ماحولیاتی تبدیلی کیا ہے، اس گلوبل ولیج میں ہم اپنا کردار کس طرح نبھا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ خوبصورت دنیا جو کہ ہمارے لیے مسخر کی گئی ہے، ہمارے لیے بنائی گئی ہے، ایک سبلائم ماحول دیا گیا ہے، اس کو نکارنے میں ہمیں کیا ہدایت دی گئی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر رسول کی حیثیت سے تشریف لائے۔ آپ ان تمام تعلیمات میں دیکھیے، ان میں جا بجا یہ احکامات ملیں گے کہ آپ اس دنیا کو منور کریں، اس کو گل و گلزار کریں، اس کی صفائی ستھرائی میں اپنا کردار نبھائیں، اس کو پلوٹڈ نہ کریں، اس کو جنگ زدہ نہ کریں، اس ماحول کو خراب نہ کریں۔ آئیے سوچتے ہیں کہ ہم نے اس ماحول کو کتنا خراب کیا ہے، ہم نے ارد گرد دنیا کو کتنا متاثر کیا ہے، کتنا پلوٹڈ، کتنا زنگ آلود کر دیا ہے، ہم نے اوزون لیئر کو کتنا متاثر کیا ہے، اور حضرت انسان اپنے ہاتھ کی کمائی سے اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے۔ نسل نو کو بہار کی امید تو ہم نہ دے سکے، ہم تخریب کی امید کے ساتھ ان کو تکلیف دہ دنیا دے رہے ہیں۔ اللہ کا یہ منشا قطعی طور پہ نہیں تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تو منشا یہ تھا کہ انسان اس تخلیق میں شاہکار اعظم ہے، لہٰذا اس شاہکار اعظم کے لیے جو ہدایات دی گئی ہے وہ ماحول کو صاف کرنے میں ہے، نہ کہ ماحول کو خراب کرنے میں۔ آپ کو معلوم ہے ہم اپنے اسٹوڈیوز میں دانشوروں کو اور نابغہ روزگار شخصیات کو مدعو کرتے ہیں جو مختلف فیتھس کے نمائندگان کے طور پہ، اپنے فیلڈ کے ماہرین کے طور پہ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہماری نئی نسل کے لیے اور ہماری اس دنیا کے لیے پیغام امن اور پیغام ابدی دینے کے لیے ہم سے بات کرتے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں میری خوش قسمتی ہے کہ بہت نابغہ روزگار شخصیات تشریف لائے ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان مولانا مفتی عبید الرحمن صاحب ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مولانا صاحب فارغ التحصیل ہے، محتمم ہے، خطیب ہے ایک جامعہ میں۔ میرے دوسرے بھائی ڈاکٹر محمد شفیق جو کہ میرے رفیق کار بھی ہے، میرے بھائی ہے، پشاور یونیورسٹی جیالوجی سینٹر میں پروفیسر ہے، خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر شفیق صاحب مایانہ اسکالر ہے، ان کی آراء ہم ضرور ایز اے سائنٹسٹ آپ سے شیئر کریں گے کہ ہم نے اس دنیا کو منور کرنے میں کیا کردار نبھانا ہے۔ میرے تیسرے بھائی جناب گلفام مسیح صاحب ایک پاسٹر کے حیثیت سے بھی کردار نبھا رہے ہیں، مسیحی لیڈر کے طور پہ ان کا کردار نمایاں ہے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ مولانا عبید الرحمن صاحب شروع آپ سے کرتے ہیں کہ دین، جس طرح کہ میں نے گزارش کی اپنے ناظرین سے کہ جہاں پہ دین ہوگا، میں نے دو حوالے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے دیے کہ جنہوں نے خاص طور پہ یہ ہدایت دی ہے کہ دنیا کو منور کرنا ہے۔ ماحول کے بارے میں دین کا پیغام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، صدق اللہ العظیم۔
دو چیزیں بنیادی طور پر ہوتی ہیں، ایک ظاہری اسباب ہیں، مادی اسباب ہیں، اور دوسرے باطنی اور روحانی اسباب ہیں۔ اگر اس ماحول کو ہم دیکھیں تو جس طرح آیت کریمہ میں نے شروع میں تلاوت کی کہ اس دنیا میں اگر کوئی فساد خرابی پھیلتی ہے جی، تو وہ انسانوں کے کیے کا نتیجہ ہے، بما کسبت ایدی الناس، یعنی اپنی ہاتھ کی کمائی ہے۔ جی، تو ظاہری اسباب تو یہی ہے کہ گندگی پھیلا دی، نقصان کسی کا کیا، لیکن اصلاً روحانی یا باطنی جو اسباب ہیں وہ یہی ہے کہ میں نے جو کچھ کیا، جو عمل کیا، اس کا نتیجہ مجھے سامنے آ رہا ہے۔ جی، علامہ آلوسی رحمہ اللہ تفسیر روح المعانی کے بڑے مفسر ہیں، بڑے نامی گرامی مفسر ہیں ماشاءاللہ، وہ اس فساد کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وبائی امراض کا آنا، بارشوں کا نہ ہونا، اسی طرح ایسی چیزیں جو بہت نفع مند ہوں ان کا نفع کم ہونا اور نقصان زیادہ ہو جانا، یہ فساد ہے۔ جی، تو اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے، ہر انسان چاہے وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، حتیٰ کہ چرند پرند حشرات، یہ بھی اس انسان کے عمل سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے ایک انسان نے برا عمل کیا، اللہ کی نافرمانی کی، تو اس کے نتیجے میں جو بھی سزا آئے گی، جو بھی آزمائش آئے گی، وہ ساروں کو متاثر کرے گی، جی، چاہے وہ مسلم ہوں نان مسلم ہوں، حتیٰ کہ حیوانات ہوں، چرند پرند حشرات وغیرہ ہوں، سارے اس سے متاثر ہوں گے۔ تو اگر ہم نے اس دنیا کو، اس ماحول کو اچھا رکھنا ہے تو سب سے پہلے اپنا عمل ٹھیک کرنا ہے۔ اپنا عمل ٹھیک کریں گے، اللہ کی مانیں گے، اللہ کے پیغمبر کی مانیں گے، تو سب کچھ، اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں کے لیے اچھا سوچیں تو بہترین لوگوں میں وہی ہیں جو اوروں کو نفع پہنچائیں۔ جی، تو نفع ضروری ہے کہ اچھی چیز سے نفع پہنچتا ہے، برائی سے، نقصان سے، گناہ سے نفع نہیں پہنچتا بلکہ نقصان پہنچتا ہے۔ جی ہاں۔ ڈاکٹر شفیق صاحب، باعث فخر ہے آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ کا علاقہ کرک اور اس کا آس پاس ہے کہ جو قدرتی وسائل سے بھی مالا مال ہے، اور انسانی جو وہاں پہ کیفیات ہے وہ بھی بہت یعنی رچ ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ ہمارے علاقے اپنی جو ہماری روایات تھی اس کو برقرار نہ رکھ سکے اور ہم تباہی کے دہانے پہ ہے۔ میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ کلائمیٹ چینج یعنی آپ بتائیں کہ جیوگرافک جو اس کی انفارمیشن ہے، GIS پہ بھی بات کریں اور کلائمیٹ کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی، بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور بڑا کریٹیکل ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ اگر میں سمجھوں پاکستان میں سب سے بڑا جو ایشو کلائمیٹ چینج کا ہے، جی، کیونکہ اس کی وجہ سے ہر انسان جو ہے، ہر پروفیشن جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ ہم صرف اگر اپریل کی بات کریں، جو اپریل 2024 ہے، تو ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ اپریل 2024 میں جو بارشیں ہوئی ہیں یہ 1961 کے بعد اپریل میں سب سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔ تو اب تقریباً آپ زیادہ کہ تقریباً 64 سال کے بعد اپریل میں اتنی بارشیں ہوئی ہیں جو نارملی نہیں ہوتی ہیں۔ اس کا آپ امپیکٹ دیکھ لیں کہ جو ہماری ایگریکلچر کھڑی فصلیں تھی ان کو نقصان پہنچا، اور معاشرے کو نقصان پہنچا، جو ہمارا نیچر ہے وہ ڈسٹرب ہوا۔ ابھی کیا ہونا چاہ رہا ہے؟ ابھی پریڈکشن ہے کہ مئی کے کچھ ہفتوں میں آپ کے پاس ہیٹ ویو آنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پچھلے اگر آپ اس سال کو بھی 2024 کو آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس یوجولی جنوری دسمبر میں آپ کے پاس سنو فال ہوتا ہے جو نہیں ہوا اس دفعہ، آپ کا سنو فال ڈیلیڈ ہو گیا۔ فروری مارچ میں وہ سٹارٹ ہوا جو نارملی دسمبر جنوری میں ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کو ٹائم ملتا ہے کہ تاکہ وہ جو سنو ہوتی ہے وہ سالیڈیفائڈ ہو جائے۔ جی، وہ نہیں ہو سکا، ایک دم آپ کی بارشیں آ گئی، اس سے میلٹنگ بڑھی، ابھی آپ کا ہیٹ ویو آ رہا ہے تو آپ کے جو اپنی سنو فال ہے وہ میلٹنگ ہو جائے گی۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پہلے ابھی آپ کی فصلیں ہماری خراب ہوئیں، ابھی ہمارے جو گلیشیئر تھے ان کی میلٹنگ بہت تیزی سے شروع ہو جائے گی، کیونکہ ٹیمپریچر آپ کا بڑھ جائے گا۔ جب وہ تیزی سے میلٹنگ ہوگی، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے پاس جو قدرتی آفات ہیں، آپ کے پاس گلیشیئر میلٹنگ ہوں گے، اس سے آپ کے سیلاب آئیں گے، یعنی پورا نظام ڈسٹرب ہو گیا، پورا نظام ڈسٹرب ہو گیا۔ اور جو ابھی پریڈکشن ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ اور ڈسٹرب ہونے جا رہا ہے،
جو ابھی آپ کے پاس ہیٹ ویو ہے جو نارملی مئی میں بہت کم آتی ہیں وہ ابھی آنے اور بہت کم ٹائم میں آپ مئی کے فرسٹ ویک کو کمپیئر کریں اور مئی کے لاسٹ ویک میں تو فرسٹ ویک میں شاید ہم کملوں میں چھپ رہے تھے اور مئی کے لاسٹ میں ہم ایئر کنڈیشن آن کریں گے. اللہ ٹھیک ہے, تو وہ جو اتنا بڑا چینج ہے اس کا امپیکٹ ہم ہر لائف کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا. اور جو کلائمیٹ کی پروجیکشنز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ کا امپیکٹ بڑھتا جائے گا. تو ہم اگر اس کے لیے ابھی سے تیاری نہیں کریں گے تو اس کا جو افیکٹس ہمارے اوپر ابھی بھی ہیں یہ اور بڑھتے جائیں گے ود ٹائم. تو اگر اکنامکلی میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹائم پاکستان کا آلموسٹ 8% آف GDP جو ہے دیٹ از بینگ افیکٹڈ بائی دا کلائمیٹ چینج, اور یہ فیوچر میں 10% تک بڑھے گا. ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں 2030 تک ہمیں تقریباً $350 ارب چاہیے تاکہ ہم کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس کو ہم کچھ نہ کچھ کنٹرول کر سکیں. کلائمیٹ چینج ایک یا ماحول تبدیلی ایک ریالٹی ہے. جب تک ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے ہم اس کے جو سدباب ہیں وہ ہم نہیں کر پائیں گے. تو اس کا پہلے ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یہ ایک ریالٹی ہے, یہ فینومینا ہے جو ہو رہا ہے, ہمیں اپنا کو اختیار کرنا پڑے گا. اگر ہم تیار نہیں کریں گے تو ہم بہت نقصان گے. اس میں خوشائن بات یہ ہے کہ اویئرنیس بڑھ رہی ہے. آپ جس طرح آپ کا پروگرام ہے اس سے بھی اویئرنیس بڑھتی ہے, لوگوں کو پتہ ہے, لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. لوگوں کے پاس سلوشن نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے گلیشیئر میلٹنگ ہو رہی ہے, رین فال کا پیٹرن جو ہے وہ چینج ہو گیا, ہم کیا کریں. یہ ہمارا ایز اے سائنسدان ہمارا کام ہے ہم ان کے پاس سولوشنز لے کے آئیں کہ جی اگر آپ کے پاس بارشیں نہیں ہوتی ہیں دسمبر جنوری میں جب آپ گندم کو کراپ کرتے ہیں تو ہم کیسے سیڈز لے کر آئیں تاکہ جو شفٹ ہم پیٹرن شفٹ کر سکیں وہ اس ٹائم ہم گرو کریں جب ہمارے پاس بارشیں پیٹرن ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم اور دوسری بات آپ کے پاس جو بہت بڑا ایشو ہے وہ آپ کے پاس ہیزرڈس ہیں, قدرتی آفات جس کو ہم کہتے ہیں, جو سیلاب ہیں. آپ دیکھیں تقریباً ہر سال ہمارے نارتھ پاکستان میں سوات میں چترال میں گلگت حوضہ پہ آپ جائیں تو آپ کے پاس سیلاب آتے ہیں, اسے ڈیبری فلو ہوتا ہے. وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی زندگی بہت تکلیف دہ ہے کیونکہ وہ سردیوں میں وہ سردیوں سے تکلیف ہوتے ہیں, گرمیوں میں ان کے پاس سیلاب آتے ہیں, تو ان کی جو زندگی ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے. اور ان کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی ہے کہ کیسے ان کے جو کلائمیٹ کا امپیکٹ ہے اس کو کم کر سکیں. ڈاکٹر صاحب حکومت پورے جو سیناریو ہے گورنمنٹ کے کیا یعنی آپ کیا کہتے ہیں ان کی فرائض منصبی کیا ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ اچھی بات ہے, گورنمنٹ اس کو ریئلائز کرتی ہے کہ یہ ایک ایشو ہے. اس بلکہ منسٹری بن چکی ہے, منسٹری ہے, منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہے, فیڈرل منسٹری آف کلائمیٹ چینج, جن کا کام ہے کلائمیٹ چینج کے اوپر وہ کام کریں. وہاں پہ ہماری کلائمیٹ پالیسیز بنتی ہیں, آلموسٹ نیشنل پالیسی بھی بنتی ہے کلائمیٹ چینج کی, اور ہر جو پرومس ہے وہ بھی کلائمیٹ پالیسی بناتی ہے. خیبر پختونخوا نے 2017 میں پہلی پالیسی بنائی تھی کلائمیٹ چینج پالیسی آف خیبر پختونخوا, اور 2022 میں اس کو ریوائز کیا ہے. ابھی ہم اب جو پروویژنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے ان کے لیے ہم پلان بنا رہے ہیں کہ وہ جو قدرتی آفات ہیں ان کو کیسے ہینڈل کریں گے. تو پالیسیز ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں. ابھی ایک نئی پالیسی آئی ہے جو ورلڈ بینک نے بنائی ہے, دیٹ از کالڈ کلائمیٹ اڈاپٹیشن پالیسی. کہ جو کلائمیٹ چینج ہے وہ ایک ریالٹی ہے, آپ اس کو ریورس نہیں کر سکتے. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا تاکہ جو بدلتی حالات ہیں ہم اپنے آپ کو کیسے اڈاپٹ کر سکتے. تو پالیسیز ہمارے پاس بن رہی ہیں, پالیسیز اویلیبل بھی ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان کی امپلیمنٹ کریں اور ان اسپرٹ امپلیمنٹ کریں. اور اس میں صرف گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, گورنمنٹ نے پالیسی بنا دی ہے, ہم ایز اے پاکستانی ایز اے ہر جگہ پہ ہم رہتے ہیں, ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں. ہم اگر اس ذمہ داری کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو ہم ان کو امپیکٹ نہیں کر پائیں گے. تو ہمیں اس میں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اس کے جو لاز بنائے ہیں ان کو انفورس کرنا ہے. ایز اے پاکستانی ہم نے ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب میں نے وقفے پہ بھی جانا ہے, پھر جناب پاسٹر صاحب کے پاس بھی آئیں گے. یہ کام جامعات کا بھی ہے. اب دیکھیں ہارورڈ یونیورسٹی حکومت وقت کو پیسے دیتی ہے کہ ہمارے پاس یہ بچت ہوئی ہے اور اتنے ڈالرز ہم نے اس مد میں آپ کو دے دیے. کیا جامعات اپنا کردار نبھا رہی ہے؟ ٹو بی ویری آنیسٹ, یعنی ہم نے اس پہ کل کے بات کرنی ہے تاکہ ہماری نسل تباہی سے بچ سکے. دیکھیں جامعات کے میں خود جامعہ سے ہوں, آپ بھی جامعہ سے, اپنے کام ہمارے اپنے مسائل, بے پناہ مسائل, تنخواہ کے پیسے نہیں, تنخواہ کے پیسے نہیں, جو میں جامعہ نہیں کر رہا لیکن تنخواہ کے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس, تو ان کے اپنی ایشوز ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ابھی بھی وہ کام کر رہے ہیں, یعنی ایز اے تھنک ٹینک میں تھنک ٹینک وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک تو ہمارا جو کانٹیکٹ ہے بٹوین گورنمنٹ اینڈ اکیڈیمیا وہ بڑا ویک ہے.
ہم ریسرچ کرتے ہیں, ہم مقالے لکھتے ہیں, ہم ان کو پبلش کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم نے کمال کر دیا ہے, آرٹیکل چھپ گیا ہے, آرٹیکل چھپ گیا ہے, میرے 50 ہو گئے, آپ کے 100 ہو گئے, ان کے 200 ہو گئے. لیکن جب تک ان آرٹیکل کا امپیکٹ نہیں ہوگا گورنمنٹ میں, لوگوں کے اوپر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم نے اپنے آپ کو اورینٹ کرنا ہے. ترقی تو مل جائے گی لیکن کوئی فائدہ نہیں. ہم نے اکیڈیمیا میں اپنے آپ کو اورینٹ کرنا کہ ہم ان چیزوں پہ کام کریں جو گورنمنٹ کی پرائیورٹیز ہیں. ٹھیک ہے جی, جو گورنمنٹ اور دوسرے جو لوگوں کی ایشوز ہیں ہم ان پہ کام کریں. اس امر پہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہمیں بار بار کہتی ہے کہ آپ ایسی ریسرچ کریں جس کا امپیکٹ ہو, پرپزفل ہو, گورنمنٹ کے لیے بھی ہو اور لوگوں کے لیے بھی ہو, اور اس پہ پالیسیز بن سکے. لیکن یہاں پہ بھی ایک کنفلکٹ بنا ہے کہ جو اکیڈیمیا کے پروفیسر صاحبان ہیں, جو ہماری ایک وہ ہے نا پروموشن کرائٹیریاز ہیں, جو ہماری ہائرنگ کرائٹیریا, ان میں ان چیزوں کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا. اور یہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ امپیکٹ کریٹ کریں. امپیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ میں 5 سال ایک ایریا میں کام کروں گا, شاید ان 5 سال میں ایک پیپر بھی نہ لکھ سکوں. اب یہاں پہ مسئلہ یونیورسٹی مجھے کہتی ہے کہ آپ بڑے نالائق ہیں کیونکہ آپ نے 5 سال ایک پیپر نہیں لکھا. اور وہ کو آتھر جنہوں نے 100 پیپر لکھے ہوتے ہیں اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ پیپر کیا ہے, وہ کامیاب اور کامران ہے. آپ کی اجازت سے ایک وقفے پہ چاہتا ہوں. ناظرین کرام, ڈاکٹر شفیق صاحب کی بہت پرمغز گفتگو سے آپ کچھ اخذ کریں. میں جب اخذ کروں گا آخر میں پھر نتیجہ آپ کو دوں گا. یہاں پہ ایک چھوٹے سے وقفے پہ جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام, وقفے کے بعد حاضر خدمت ہے. ڈاکٹر محمد شفیق صاحب سے بات کریں گے. ابھی گلفام مسیح صاحب جو کہ ایک پاسٹر ہے, مذہبی رہنما کے طور پہ ان کی بڑے کارہائے نمایاں ہے. مذہب جناب گلفام صاحب, جیسے کہ ہمارے مولانا صاحب نے بھی بتایا, مذہب آپ کو جوڑتا ہے ماحول کے ساتھ بھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بھی, انسانیت کے ساتھ بھی, اپنی فیملی کے ساتھ بھی. یعنی مذہب میں توڑ نہیں ہے. مسیحیت میں کیا ہدایت دی گئی ہے ماحول کے بارے میں جو کہ آپ کا بنیادی کردار ہے؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کے جو مسیحی ہمارے دوست ہیں یا عامت الناس جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں ان کو بتائیں. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں خداوند کا, اللہ پاک کا, کہ اس نے مجھے آپ کے چینل پہ یہ موقع دیا. شکریہ. اور اس کے بعد میں پاک کونسل آف ورلڈ کا بھی شکر گزار ہوں. اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے, مولانا صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی اور ڈاکٹر صاحب نے تو ساری ماحولیات کے بارے میں اور آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں بھی بتایا. اور مجھے جو آپ نے ٹاپک دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پودے انسانی زندگی کی بقا اور سلامتی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں, چاہے وہ درخت ہے یا جو کچھ بھی. پھول انسان کی زندگی میں خوبصورتی کی علامت ہوتے ہیں. اور آج کل جب ہم دیکھتے ہیں کہ ماحولیات آلودگی ہے اور اتنی زیادہ ڈسٹ ہے یا اتنا زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور دھوئیں آ رہے ہیں, جو سانس کی بیماری, مختلف قسم کی ہمیں بیماریوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے, یہ صرف اور صرف پودے نہ لگنے سے ہی ہے. ہم نے جہاں بھی پودے ہوتے ہیں یا درخت لگائے جاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کاٹ دیں اور وہاں اپنی کوئی ایسی بلڈنگ بنا لیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ سوچیں کہ درخت آپ کی زندگی میں, آپ کے خاندان کی زندگی میں, آپ کے ملک کی زندگی میں, آپ کے ارد گرد کے ماحول کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے. درخت ایک تو دیکھو, اگر میں دیکھوں تو یہ جو پرند چرند ہیں یہ بھی درختوں پہ اپنے گھونسلے بناتے ہیں اور سایہ کرتے ہیں اور اپنا اناج اکٹھا کرتے ہیں. اور اسی درخت سے, انہی پودوں کے وسیلہ سے ہمیں ان زندگی کی لوازمات جو ہمیں بہت ضروری ہیں, پھل وغیرہ, انہی درختوں سے ہی ملتے ہیں. ہمیں اپنی زندگی کو ایک درخت کی مانند بنانا چاہیے, جیسا کہ اب ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ ایک حسن فراہم کرتا ہے. خدا نے جب دنیا کو تخلیق کیا تو حضرت آدم اور حوا کو اگر آپ کتاب مقدس, انجیل مقدس میں
دیکھیں تو وہاں پیدائش کی کتاب شروع میں ہی اس چیز کا ذکر ہے کہ آدم اور حوا کے لیے ہر قسم کے پودے، درخت، پھول، پھل تخلیق کیے تاکہ وہ ان پودوں اور پھلوں کو کھا کر ہی زندہ رہ سکیں۔ اور اس کا ذکر جب ہم مختلف اقسام کے پودے اور جڑی بوٹیاں مختلف ادویات میں بھی شامل ہوتی ہیں، یہی پودے، یہی درخت کے جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے ہم اپنی ادویات بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور آج بھی ہمیں اگر دیکھا جائے تو دیسی دوائیاں انہی سے ہی تیار کی جاتی ہیں۔ زندگی کی جو لذیذ لذتیں ہیں وہ بھی ہم انہی پودوں کے وسیلہ سے ہی حاصل کرتے ہیں۔ جب میں کلام مقدس کی طرف جاتا ہوں تو ہماری انجیل مقدس میں واضح طور پہ لکھا ہے اور ہمیں بھی ایک درخت کی مانند کہا گیا ہے۔ اگر ہم سب یہاں موجود ہیں تو ہمیں ایک درخت کی مانند ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے یوحنا کی انجیل میں فرمایا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم ڈالیاں ہو، اور جو ڈالی مجھ میں قائم ہے وہ پھل لائے گی اور ہمیشہ قائم رہے گی۔ ہمیں اس درخت کی مانند بنایا گیا ہے کہ ہم اس ڈالی میں، درخت کی اس ڈالی میں اگر قائم ہیں، اگر ہم نے اپنے ارد گرد اپنے ماحول کو اچھا اور بہتر بنانا ہے تو ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اس ماحولیات کے ان تبدیلی کے اوقات میں آج سے ہی اپنے ارد گرد کے ماحول کو تبدیل کرنا ہے، اپنے علاقے کو خوبصورت بنانا ہے، ہر قسم کی اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو دور کرنا ہے اور اچھی ایک حالات کو لینا ہے، تو ہمیں درختوں کی افزائش کی بہت ضرورت ہے ارد گرد میں۔ اور میں شکر گزار ہوں کہ ہم نے اپنے گارڈن میں اسی ایک مشن کے ذریعہ ایک گارڈن تیار کیا ہے، اور ہمارے اسکول کے بچے ہر روز وہاں ان درختوں کو پانی بھی دے رہے ہیں، گوڈی بھی کرتے ہیں اور دیکھ بھال بھی کرتے ہیں۔ یہ کس اسکول میں بازو صاحب؟ یہ الزبتھ گرلز ہائی اسکول اینڈ کالج پشاور، ڈب غریب گارڈن پشاور میں۔ تو اسی پاک ورلڈ آرگنائزیشن کے وساطت سے وہاں یہ انتظام ہوا ہے، خدا کا شکر ہے۔ ہر ملک میں درختوں کی افزائش کی مہم چلائی جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ جنگلات لگائے جائیں۔ تمام ملکوں میں 25% سے زیادہ رقبے پر جنگلات ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے، کچھ ریسرچ کیا ہے کہ ملک میں ہم یہاں صرف 4.8% حصہ پر جنگلات محصر ہیں، جو کہ آبادی کا 2% بنتے ہیں۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے جنگلات کو کاٹ کر زمین کو کمرشل طور پہ استعمال کر لیا ہے، حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس کی وجہ سے درخت اور پودے کم ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ مختلف قسم کی بیماریوں اور تکالیف کا سبب بن رہے ہیں۔ اس لیے عزیزو، تمام پودوں کی اہمیت اور ان کے فوائد کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنے کی بہت ہی ضرورت ہے ہمیں، اور اس سلسلے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک بھر میں، پاکستان بھر میں وہ مہم چلائی جائے تاکہ لوگ پودوں کی اہمیت کو سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں۔ گھر کی خوبصورتی کے لیے بھی اس چیز کا اضافہ ہو سکتا ہے، بلکہ حکومت کے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ پودے اور درخت لگائے جائیں۔ پورا ماحول تمام تر غلاظتوں سے پاک ہم انہی کے وسیلہ سے ہی
کر سکتے ہیں، اور تازہ ہوا، تازہ آکسیجن اور تازی پھل سبزیاں بھی ہم انہی کے وسیلہ سے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ چند باتیں ہیں، کچھ میں نے بتا دی، لیکن میں انجیر کے درخت کے بارے میں بھی بتانا چاہتا ہوں۔ گلفام صاحب میں چاہتا ہوں کہ وہ تفصیل سے پھر آپ بتائیں، میں وقفے سے پہلے ان کے پاس آؤں گا اور پھر انجیل مقدس کی جو ہدایت ہے اس پہ بات کریں گے۔ مولانا حبیب الرحمان صاحب، قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب عزیز، آخری کتاب ہے۔ آپ دیکھیے کہ اسلوب قرآن جہاں پہ بھی ہے وہ ایک نئے زمانے کی خواب کی تعبیر ہے۔ دیکھیے کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ سمندر کے کنارے پہ، دریا کے کنارے پہ بیٹھے ہو تب بھی پانی کا ضیاع نہ کریں۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ آپ کیا کہیں گے کہ ہم پانی کو کتنا ضائع کر رہے ہیں؟ مساجد میں دیکھیں وہ نل کے کھلے ہوئے ہوتے، کیونکہ مسجد کسی اور کہتے ہیں مسجد تو غنی ہے، میرا گھر تو غنی نہیں لیکن مسجد غنی، پانی بہتر ہے۔ یعنی ڈرنکنگ واٹر، پینے کے صاف پانی کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اسلام نے ہدایت کیا دی ہے، کتنی اسراف کر رہے ہیں ہم۔ اسی تنظیم کے ساتھ ہم گئے تھے شنگریلا ہوٹل مری، جی، تو اسلام آباد کی یونیورسٹی سے بھی کافی ماشاءاللہ اسکالرز آئے تھے، انہوں نے ہمیں لیکچر دیے۔ جی، اس طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اس طرح ساتھی بیٹھے ہوئے تھے اور پانی کی بوتلیں ہمارے سامنے رکھی ہوئی تھی، تو جو ساتھی بھی پانی پیتا تو ڈھکن کھول کے پانی پیتا، وہ واپس بند کر کے رکھ لیتا۔ یعنی باقی کو ضائع کر دیتا؟ نہیں ضائع نہیں کرتا، بوتل وہیں کی پڑی رہی۔ جی، تو وہ جو اسکالر صاحب آئے تھے، حافظ صاحب تھے، بڑے ماشاءاللہ قابل انسان تھے، تو انہوں نے بتایا کہ جی اگر یہی پانی اگر آپ دیکھ لیں تو اس بوتل کی قیمت کیا ہوگی، اس کے لیبل کی قیمت کیا ہوگی اور پانی کی قیمت کیا ہوگی، لیکن اس پر چونکہ پیسہ لگا ہوا ہے تو اس کو ہم محفوظ رکھ رہے ہیں۔ اس طرح نہیں کہ 2 گھونٹ پی لیے اور باقی پھینک دیا۔ اور اس کے خلاف اگر ہم دیکھ لیں تو کولر کے ساتھ اگر گلاس پڑا ہوا ہے تو ہم نے گلاس بھر دیا، آدھا پی کے باقی پھینک دیتے ہیں۔ بلکہ رات ہی کل ہم بات کر رہے تھے ادھر، تو انہوں نے بتایا کہ شہر میں کچھ لوگ ان کی وہ نلکے ہیں، ٹوٹیاں ہیں، تو ان کو کہا کہ بھئی اس کو بند کرو، یعنی اس کا تو ہم بل دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اس طرح اپنے آیت شریف تلاوت فرمائی، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور یہ رپورٹ باقاعدہ آئی ہے کہ ہر سال 2 فٹ پانی نیچے جا رہا ہے۔ جی، اور تحقیقی قول ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ اگر ایک نلکے سے ایک قطرہ ٹپک رہا ہو 24 گھنٹے اگر اسی طرح ٹپکتا رہے تو کم از کم 24 گھنٹے میں 20 گیلن پانی یہ ضائع ہوگا۔ اور قرآن کریم کے احکام تو آپ دیکھ لیں، جی بالکل نہیں، بالکل ایک قطرہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تبذروا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور یہ چیزیں تو نقصان دہ ہیں۔ جی، اور ہمیں دین حکم بھی اعتدال کا دیتا ہے کہ نہ افراط نہ تفریط، بلکہ درمیانہ حالت آدمی اختیار کرے، خصوصاً پانی کے بارے میں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اسی طرح کہ اس پانی سے اللہ تعالیٰ پودوں کو اگاتا ہے، درختوں کو اگاتا ہے، اس کے فوائد کتنے زیادہ ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے درخت، یعنی پورا نظام پانی سے چل رہا ہے، اور اسی پانی کو ہم اس سے گاڑیاں دھوتے ہیں، اس کو کتنا ویسٹ کرتے ہیں۔ بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پانی کے قطرے قطرے کو ہم ترسیں گے، جنگ ہوں گے پانی پہ، اس پانی پر جنگ ہوگی۔ جی ڈاکٹر مور شفیق صاحب، نیچرل ہیزرڈ مینجمنٹ جو ہے، میں چاہتا ہوں پہلے اس پہ بات کریں پھر پانی پہ بھی آئیں گے۔ جی جی، میں پہلے پانی پہ شروع کرتا ہوں کیونکہ پانی کی بات چل رہی تھی۔ میں نے 2 سال سعودی عرب میں جاب کی ہے، جی، ٹھیک ہے جی۔ وہاں پہ پانی آپ کا پانی کو خریدنا پڑتا ہے۔ جب پینے کا پانی آپ خریدتے ہیں نا، تو جو میری اپنے فیملی میں استعمال تھا پانی کا، صاف پانی کا، وہ ڈیفرنٹ تھا وہاں پہ۔ جیسے پاکستان میں نلکا کھولا، صاف پانی اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہے، لیکن بڑی انفارچونیٹ ہم اس کو بہت بے دردی سے ضائع کر رہے ہیں۔ آپ یو ایس میں جائیں تو جو پانی آپ فلش کرتے ہیں وہ پانی صاف نہیں ہوتا، وہ ڈرنکنگ واٹر نہیں، وہ ڈرنک واٹر نہیں ہوتا، وہ جو آپ کا جو رین واٹر اس کو وہ ہارویسٹ کرتے ہیں، وہ اس کو ری یوز کرتے ہیں انٹو دیٹ فلش واٹر۔ ٹھیک ہے، ہمارے واٹر فلش میں ہم صاف پانی کا پینے کا پانی ہم اس کو فلش کرتے ہیں، اور آپ سوچیں کتنا پانی ہم ضائع کرتے ہیں اسے۔ ٹھیک ہے، تو پانی تو، اور جو ابھی ریسرچ وہ بتا رہی ہے کہ جو آپ کے ایریاز ہیں، ایک تو عذاب یہ آ گیا ہے کہ ہم نے
ہر گھر کے اندر ٹیوب ویل اور ہینڈ پمپ کھود دیے ہیں. جی. کوئی کنٹرول نہیں ہے. سولر پینلز اچھی بات ہے لیکن سولر پینل سے ہمیں پانی کو اور ضائع کرتے ہیں. 2-3 پلیٹیں لگاتے ہیں سولر پینل, مفت ہے اور بس پانی سک کر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والے کوئی کنٹرول نہیں ہے. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی جو ایرڈ ایریا ہیں, میں ساؤتھ کے پی کی بات کرتا ہوں, میں خود کرک کا ہوں, کرک میں جو ایشو ہے جہاں پہ پانی پہلے تھا, اب پنڈی اسلام آباد میں چلا جائیں جہاں پانی پہلے تھا 100 میٹر میں, آپ کو 200 میٹر میں بھی نہیں ملتا. اور جنوبی اضلاع میں پہلے سے پرابلم تھی, اب بڑھی گئی کیونکہ کوئی کنٹرول نہیں ہے پینے کا پانی کے اوپر. ٹھیک ہے جی. دنیا میں پینے کا پانی آپ خریدتے ہیں. جی. میں جرمنی میں تھا تو میں اب باتھ روم میں جب پانی آپ نل اوپن کرتے ہیں میٹر گھوم رہا ہوتا ہے, آپ کو نظر آتا ہے کہ میٹر گھوم رہا ہے تو مطلب پیسے دینے پڑیں گے, تو آپ احتیاط سے استعمال کرتے ہیں. لیکن ہم یہاں پہ ہم نے پانی کو بہت چیز کر رہے ہیں اور اللہ ان فیوچر میں یہ ہوگا کہ ہمارے پاس پینے کا پانی بھی شاید نہ ہو. تو ابھی اگر پلاننگ ہم نہیں کریں گے پینے کے پانی کی اور اس کو اسٹور کرنے کی, اس کو ریزرو کرنے کی, تو ہمیں بہت نقصان ہوگا. یعنی ڈیم بنانے چاہیے, اس کو ریزرو دیکھیں جو ہمارے ہیں اس کو بچانا چاہیے. ایک نیچرل ڈیمس ہیں, جی, قدرتی ڈیم آپ کے پاس ہے. آپ کی جو اللہ نے زمین دی ہے یہ آپ کو نیچرل ایکویفر ہے, ہم ان کو کہتے ہیں نیچرل ڈیمس. آپ صرف پانی کو ڈائیورٹ کریں کہ وہ پانی زمین کے اندر جائے اور وہ شفا ہو, آپ اس کو سک کر اس کو یوز کرتے ہیں. اس پہ ہماری جماری کی لیبارٹری اس میں ریسرچ ہو رہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سب سرفس ایکویفر کو ہم ریچارج کرتے ہیں. جو پینے کا بارش کا پانی ہے اس کو آپ ڈائریکٹ کریں انٹو ایکویفرز اور اس کو آپ ریچارج کریں. تو یہ ہیزرڈز کی آپ نے بات کی, ہیزرڈز ایسے ہیں کہ ابھی بھی پاکستان میں تقریباً ہر سال ہمارے پاس ہیزرڈز آ رہے ہیں. ہمارے پاس فلڈز آتے ہیں. آپ 2022 سے آپ آگے دیکھیں, 2022 میں آپ کے پاس بہت سیلاب آیا, اس نے ہزاروں لوگ, اس میں لوگوں کی زندگی چلی گئی اور اربوں روپے کا نقصان ہو گیا کے پی میں اسپیسیفکلی. 2023 میں آپ نے دیکھا دوبارہ سیلاب آئے اور 24 میں ابھی بھی سیلاب آ چکے تھے. اپریل میں آپ کے پاس ایمرجنسی تھی, فلڈ تھی, کہ آپ کے پاس بارشیں تھی بہت ہو گئی تھی. سیلاب آپ کی جو فریکوینسی ہم کہتے ہیں وہ بڑھ رہا ہے. پہلے کہ 10 سال تھا, اب تقریباً ہر سال آپ کے پاس آ رہے ہیں سیلاب. دوسرا ہم کیا کر رہے ہیں, نیچر کو ہم نے ڈسٹرب کر دیا. دیکھیں نیچر کا ایک فارمولا ہے, آپ اس کو ڈسٹرب مت کریں, وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا. اگر آپ ڈسٹرب کریں گے تو خود آپ کو وہ رسپونڈ کرتا ہے. نیچر رسپونڈ ریئیکشن ہوتا ہے. میں آپ کو کلام کی, کلام بڑا ایک ہاٹ ایریا ہے, ہم جاتے ہیں بڑا گھومنے کے لیے. کلام میں کیا ہوا, کلام میں ہم نے اب ہلز کے اوپر جو پہاڑ میں جا کے ہم نے بے دردی سے ہم نے فارسٹ ہم نے کاٹا, کیونکہ نیچے تو الاؤڈ نہیں تھا. ہم اوپر گئے, جو ہمارے لوگ ہیں اوپر, انہوں نے پہاڑوں کے اوپر فارسٹ کاٹا انہوں نے, اور ہوٹل بناتے گئے. ہوٹل تو نیچے کے بننا, آپ کے پہاڑوں کے اوپر جو جنگل تھا وہ انہوں نے کاٹ دیا تاکہ لکڑی ان کو وہاں سے ملے. 2022 میں جب بارشیں ہوئیں تو وہاں سے آپ کی ایروجن ہو گئی, کیونکہ جو سوئل تھی دیکھیں اللہ نے اس کو جنگل سے چھپایا ہوا تھا, آپ نے جنگل کاٹ کے اس کو ایکسپوز کر دیا. جب ایکسپوز ہو گیا وہ سوئل, اس کے اوپر جب بارش آئی تو اس سے آپ کی سوئل ایروجن شروع ہو گئی. پہلے جہاں پہ پہلے فلڈز تھے وہاں کے ڈیبری فلوز آ گئے. ڈیبری فلو یہ ہوتا ہے جس میں بہت بڑے بڑے پتھر, مٹی, پانی مل کے آتے ہیں اور وہ کس چیز کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں. جو اس سے جو نقصان ہوا وہ اربوں میں تھا. ٹھیک ہے جی, کیونکہ آپ نے فارسٹ کو کاٹ دیا. تو نیچر کو آپ جب ڈسٹرب کریں گے تو وہ آپ کو باؤنس بیک کرے گا, وہ بدلے لے گی. دوسری بات کیا ہوئی کلام میں اگر آپ ریور آپ کے پاس پہلے یہ تھا, ہم نے کیا کیا, ادھر ہوٹل بنائے, ادھر سے بھی ہوٹل بنا دیا, کم کر دیا. نیکسٹ سال اور کم, ادھر بھی کم کر دیا. اب میں اپنے ہوٹل کے لیے ریور کو تو میں نے کم کر دیا, لیکن جو ریور کا نیچرل واٹر کورس تھا وہ یہ تھا, آپ نے اس کو کم کر دیا. تو جب تھوڑی سی بھی بارش ہوگی تو کیا ہوگا, سیلاب آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو نیچر کو ہم نے اتنا جب ہم ڈسٹرب کریں گے تو وہ رسپونڈ کرے گا, اور اس کی وجہ سے آپ کے پاس جو ہیزرڈس ہیں اسپیسیفکلی یہ بہت ہیلو فریکوینسی ہو رہے ہیں اور نقصان اس کا بہت بڑھ رہا ہے. اور یہ جو پروجیکشنس ہیں جو سائنس یہ کہتی ہے کہ جس ایریا میں, خیبر پختونخوا کی میں بات کر رہا ہوں, پاکستان کی بات بھی کر رہا ہوں, کہ جس ایریا میں ابھی بارشیں ہو رہی ہیں اس میں بارشیں اور بڑھیں گی, اور جہاں بارشیں کم ہیں یہاں پہ اور کم ہوں گی. ٹھیک ہے, تو اس کا آپ سوچیں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. اب اس کو امپیکٹ اگر اس کے لیے ہم تیاری نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, جہاں آپ کے پاس گندم ہوتی ہے وہاں چاہے نیکسٹ گندم نہیں ہوگی. میں خود کرک کا ہوں, کرک میں تقریباً پچھلے 10 سال سے ہم نے گندم نہیں اگائی. اس کا فرق وجہ کیا اس کی, آپ گندم اگائیں ٹائم پہ بارشیں نہیں ہوتی, آپ کی جو بیج ہے وہ بھی آپ کو واپس نہیں ملتا, تو لوگوں نے اگانا ہی ختم کر دیا. تو اس کا نقصان کیا, ارب میں, اور یہ اور بڑھتا جائے گا جب تک ہم اپنا آپ کو اڈاپٹ نہیں کریں گے. اب مسئلہ یہ کہ وہ زمینیں خالی پڑی ہوئی ہیں, اب جہاں پہ گندم نہیں کرتے آپ وہاں پہ باغ لگائیں, آپ اور چیزیں لگائیں تاکہ آپ کلائمیٹ کو اڈاپٹ کریں اپنے آپ کو. دیکھیں آپ کلائمیٹ کو ریورس نہیں کر سکتے, نیچر فینومینا, اب اس کو ریورس آپ نے اڈاپٹ کرنا,
کچھ بنا کرنا پڑے گا. لیکن وہاں پہ آپ کے اگر آپ گندم نہیں کرتے آپ باغات لگا لیں, آپ اور کیش کراپس لگائیں جس سے آپ کی جو ریونیو ہے وہ بڑھے. اگر ہم اس ایریا پہ کام نہیں کریں گے تو ہمیں بہت نقصان ہونا پڑے گا. اس میں اچھی بات ہے کہ خیبر جو فیڈرل منسٹری ہے کلائمیٹ چینج کی, ان نے ایک کلائمیٹ اڈاپٹیشن پالیسی بنائی ہے. وہ کہتے ہیں کلائمیٹ چینج پالیسی تو اویلیبل ہے, کلائمیٹ اڈاپٹیشن کہ ہم اڈاپٹ کریں, ہم اپنی لائف کو اڈاپٹ کریں جو کلائمیٹ کے پاس آ رہا ہے, تاکہ ہم جو ہماری زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ چینج ہے, اس کو ہم ریورس نہیں کریں گے. ہم نے اپنی لائف کو چینج کیا تاکہ ہم اس کے بعد اڈاپٹ کر سکیں, تاکہ اس کا نقصان ہے اس کو کم سے کم نہ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی اجازت سے ایک وقفے پہ جا رہا ہوں. ضروری. ناظرین کرام, ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیل سے یہ بتایا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, لاہے عمل کیا ہوگا. یہاں پہ ایک چھوٹے سے وقفے پہ جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. وقفے کے بعد حاضر خدمت ہے. ڈاکٹر صاحب کی بہت مفصل گفتگو جاری ہے, لیکن میں پاسٹر صاحب کے پاس جاؤں گا کہ وہ جو مذہبی تعلیمات ہے اسے بھی ہم آگاہ ہو, پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس آئیں گے. جی. ہمارے خداوند یہی فرما رہے ہیں انجیل مقدس میں بھی کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں, یعنی کہ ہمیں ایک درخت کی مانند بتایا گیا ہے, اور کہ آپ ڈالیاں ہو, کہتا ہے درخت میں ہوں اور ڈالیاں تم ہو. ہمیں جس طرح یہ تمثیلیں کہ پاکستان میں انجیر کے درخت کی تمثیل ملتی ہے, اور اس آدم کے وقت سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے وقت میں جس طرح وہ ان پھلوں پودوں کے وسیلہ سے ہی زندہ رہتے تھے, اور آج ہمیں اپنے ارد گرد میں بھی یہی چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح اس ماحولیاتی زندگی میں کس طرح زندہ رہنا ہے, اور ایک دوسرے کے لیے کس طرح اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے تاکہ ہم اس درخت میں قائم رہ سکیں. ہم اس کی, کیونکہ ہم اس کی ڈالیاں ہیں. اور اگر ہم پاکستان میں جاتے ہیں تو انجیر ایک ایسا نایاب پودا ہے کہ اس میں پھل نہیں اتنا آتا, لیکن مالک اس کو بھی وقت دیتا ہے. آج میرا اور آپ کا مالک جو ہے وہ مجھے اور آپ کو بھی وقت دے رہا ہے کہ ہمیں آج کے اس ماحولیاتی پروگرام کے مطابق اپنی زندگی کو اس پاکستان میں لگے انجیر کے درخت کی مانند نہیں بننا, بلکہ اپنے درخت کو, اپنے پھل کو جانتے ہوئے اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے پھلوں کو پہچاننا ہے, اور کسی کے لیے باعث سے برکت بننا ہے ہمارے پھل نے. اور ایک دوسرے کے لیے ہم نے جب پانی کے بارے میں سنا, ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی باتیں بتائیں کہ پانی اگر ہم دیکھیں تو یہی پانی ہماری زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے. یہی پانی ہمارے درختوں کے لیے, ہمارے پودوں کے لیے, ہمیں اپنی جو جسمانی زندگی ہے اس کو پاک کرنے کے لیے بھی اسی پانی کو ہی ہم استعمال کرتے ہیں. سو لہٰذا ہمیں اس کی بھی بہت قدر اور عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. پاسٹر صاحب, انجیل مقدس کی جو تعلیمات ہے, آپ اپنے جو فالوورز ہیں ان کو کیا سبق سکھاتے ہیں؟ یعنی آپ مذہبی اجتماعات میں اس پہ بات کرتے ہیں؟ جی, ہم یہی ایک بات انہیں بتاتے ہیں کہ ہمیں مذہب فالو یہی کرتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھیں. جس طرح ہم اپنے جاننے والوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں, اسی طرح ہم اپنے ان تمام چیزوں کے ساتھ بھی محبت اور پیار کا پیغام بانٹیں, اور امن اور سلامتی کے ساتھ اپنے آپ کو وقت کو گزاریں. اور محبت ہی ہمارا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اور پیغام ہے. فاتح عالم ہے. ناظرین کرام, پاس صاحب بات کر رہے تھے, ہمارے استاد ہے ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب, ہم سب کے استاد ہیں, بہت بڑا اسکالر ہے. تو وہ ان کی پی ایچ ڈی ایڈنبرا سے ہے. وہ کہہ رہے تھے, فرما رہے تھے کہ وہاں پہ میں نے ببلیکل گارڈن دیکھے, یعنی بائبل مقدس میں جو
ایک تصور دیا گیا ہے گارڈن کا، اور جو وہاں پہ میوادار درخت بائبل مقدس میں ذکر کی ہے، تو وہاں پہ مسیحی جو وہاں پہ رہنما تھے انہوں نے کہا کہ ہم ببلیکل گارڈنز ترتیب دیتے ہیں. جب وہ تشریف لائے تو یہاں پہ جامعہ عثمانیہ بہت بڑا مدرسہ ہے چراٹ میں، وہاں پہ قرآنک گارڈن کا تصور انہوں نے پیش کیا. تو یہ مذہبی رہنماؤں کی بات ہے کہ وہ قرآنک گارڈن، قرآن میں انگور کا ذکر ہے، قرآن میں انجیر کا ذکر ہے، قرآن میں زیتون کا ذکر ہے، قرآن کریم میں میوادار درختوں کا ذکر ہے جیسے کہ انجیل مقدس میں ہے، جیسے کہ تورات میں ہے. تو وہاں پہ قرآنک گارڈن ہم نے بنائے، اس میں ہم بھی تھوڑے بہت ثواب میں شامل ہیں کہ جامعہ عثمانیہ میں قرآنک گارڈن. تو قرآنک گارڈن کا تصور بہت ضروری ہے. ہمارے پاس مولانا صاحب ٹائم بھی بہت کم ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی آراء آپ دے دیں، پھر پاس صاحب کے پاس جائیں گے. جی پہلے بتائیے جی غلفام صاحب. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسی ریلیجن جو ہمارے پاک ورلڈ پروگرام والے ہیں، انہوں نے ہمارے ادارے میں یہی گارڈن جو ہے آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں، ببلیکل گارڈن، وہ انہوں نے تیار کر کے ہمیں دیا ہے. اور وہاں پہ شکر ہے کہ انہوں نے زیتون کا بھی اور ہر قسم کے درخت جو بائبل مقدس میں ہیں 4-5 قسم کے پودے وہاں لگائے ہیں، اور ان کی ہم خود رکھوالی کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. مولانا جی بہت بڑی بات ہے. جناب مولانا صاحب اس کے بارے میں تو رائے تو یہ ہے جی کہ الحمدللہ جس طرح ہمارے حلقہ احباب ہیں، ممبر و محراب الحمدللہ درس ہے، جاننے والے ساتھی ہیں اور الحمدللہ مانتے بھی ہیں، تو ان کو اس چیز کے بارے میں الحمدللہ ہم آگاہی دیتے بھی ہیں اور دینا بھی چاہیے. جی اس لیے کہ اگر کوئی گند کوڑا کرکٹ وغیرہ کسی جگہ پر کوئی پھینکتا ہے تو اس سے گندگی پھیلے گی، بدبو پھیلے گی، بیماریاں پھیلیں گی، اس سے ضروری بات ہے کہ دوسروں کو نقصان ہوگا. جی بعض اوقات اس طرح ہوا ہے کہ ہم نے کسی شخص کو دیکھا ہے اور وہ ہاتھ میں تھیلا لیے کسی غلط جگہ پر رکھ رہا ہے، تو ہم نے ان کو کہا کہ ہمیں دے دیں، ہم لے جائیں گے. تو اس نے تو محسوس کیا کہ یہ تو خود لے کے گئے، آئندہ الحمدللہ اس نے پھر وہاں پر وہ کچھ نہیں رکھا ہے. جی تو اگر لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی دی جائے، اور بالخصوص اس وجہ سے اس طرح درخت ہیں، پودے ہیں، یہ لگائیں. حدیث پاک میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک پودا لگایا اور وہ بڑا ہو گیا، درخت بن گیا، اور اس درخت کا پھل جو کوئی بھی کھائے گا یہ اس کے لیے صدقہ ہے. اگر چرند پرند کا ہے، چرند پرند کا ہے، انسان کا ہے، حیوانات کا ہے، اس کے لیے صدقہ ہے. بہت بڑی بات ہے. بڑی بات ہے جی. دوسری بات یہ کہ اور ہم شومی قسمتیں ہم درختوں کو کاٹ رہے ہیں، وہ کاٹ رہے ہیں. ہاں اگر ضرورت پڑ گئی یا درخت بہت پرانا ہو گیا، اس کو اگر ختم بھی کر رہے ہیں تو اس کی جگہ دوسرا کوئی لگا دے متبادل. ہاں اور لوگوں کو خصوصاً اس بارے میں بھی کہ دین ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ کسی چیز کو ضائع نہ کریں، ہاں کسی کا حق نہ ماریں. اور اسی طرح یہ درخت، پودے وغیرہ ماحول میں، ہوا میں جو بھی آلودگی ہیں، بدبوئیں، یہ اسی کو جذب کرتی ہے اور ماحول کو اچھا صاف ہوا دیتی ہیں. صاف پانی ہوگا تو صحت بھی اچھی ہوگی. حدیث پاک میں وہ 5 چیزوں کی جس طرح ذکر ہے کہ 5 چیزیں سے پہلے غنیمت جان لو. اغتنم خمسا قبل خمس، اس میں صحت بھی ہے کہ صحتک قبل مرضک. تو آدمی صحت مند ہوگا تو اس وقت صحت مند ہوگا جب ماحول اس کے لیے اچھا ہوگا، سازگار ہوگا. ہاں اگر یہ بھی ہم ضروری سمجھ لیں کہ اگر میری وجہ سے ماحول میں کوئی بگاڑ آتا ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کسی کو بیماری لگتی ہے، کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، اس ساروں کا ذمہ دار میں ہی ہوں. تو اگر ہر آدمی اپنے ذمے یہ بات لے لے کہ میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے تو انشاءاللہ ماحول اچھا ہو جائے گا، سازگار ہوگا. ڈاکٹر محمد شفیق صاحب ہم چشم برار رہیں گے، آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیں گے. ماحول میں ایک سائنسدان کی حیثیت سے، ایک دانشور اور استاد کی حیثیت سے ہم نے انڈیویجولی شروع کرنا ہے. کیا تجاویز ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے تاکہ ہم اس بربادی سے بچ سکیں؟ دیکھیے جی، پہلے ہم کہتے تھے کہ جی تھنک گلوبلی اینڈ ایکٹ لوکلی. جی یہ بڑا ایک کامن تھا نا. اب میرے خیال میں ہم کہ ہم تھنک لوکلی ایکٹ انڈیویجولی، کہ اپنے سے ہم سوچ کریں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب میرا ایز اے ہیومن بینگ میرا کتنا رول ہے. جو ہم نے پہلے پانی کی بات کی، ہم پانی کے استعمال کو کم سے کریں. اپنے گھروں سے سٹارٹ کریں. اپنے واش روم میں جب ہم نہاتے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں، ہم کتنا پانی ضائع کرتے ہیں.
ہمارے اپنے گھر میں ہم بچوں کو یہ تربیت دیں, اپنے سراؤنڈنگ میں یہ ماحول پیدا کریں کہ جی ہم کتنا کنٹریبیوٹ کریں, ہم درخت لگائیں, درختوں کو اب جو لوگ غلط کریں ان کو سمجھائیں تو صحیح نا کہ جی آپ یہ مت کریں. ہمارے ہر گھر سے سالڈ ویسٹ نکلتا ہے, کیا ہم اس کو پراپر ڈمپ کرتے ہیں یا ہم ڈمپ نہیں کرتے سالڈ ویسٹ کو؟ کتنا ہم پانی ضائع کریں, کتنا ہم اور اویئرنیس پھیلائیں. دوسری بات اڈاپٹیشن ہمیں کرنی پڑے گی, کلائمیٹ چینج کی اڈاپٹیشن کرنی ہے جس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. ہم اس کے لیے جو تجاویز جو گورنمنٹ کر رہی, گورنمنٹ نے ڈرائیو شروع کی آپ پلانٹیشن کریں, بلن ٹی سوئل پروجیکٹ شروع ہوا, اس کا امپیکٹ ہے لیکن وہ بہت لانگ لاسٹنگ امپیکٹ ہے. اٹ ول ٹیک ڈیکیڈس, مطلب وہ صدیاں اس پہ لگیں گی کام کرنے پہ. ہمیں بڑا جلدی کام کرنا پڑے گا. مین فارسٹ ہاؤس میں نیچر کو ڈسٹرب نہ کریں, جو ریورس کے اندر انکروچمنٹ ہے وہ ان کو ہم کم سے کم کریں, جو قانون ہیں ان کو ہم فالو کریں, کیونکہ جب تک ہم قانون کو فالو کریں گے نیچر رسپونڈ نہیں کرے گا. ایشو یہ ہے کہ ہم نیچر ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے وہ کہ اگر عوام نہیں سوچتے تو ریاست انفورس کرے. آپ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, یہ ہمارے جو ڈرنکنگ واٹر سے ہم گاڑیاں دھوتے ہیں, یعنی دنیا کی کسی خطے میں نہیں ہوتا, یہ ممکن بھی نہیں ہے. اور گورنمنٹ اس کو NOCs دے رہی ہے. مجھے افسوس ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے یعنی اس ضمن میں. اس میں جی گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے, ہماری بھی ذمہ داری ہے, ہم بھی تعاون کریں. ہمارا ایشو ہے کہ اب میں بتاؤں کلام کی میں دوبارہ بات کرتا ہوں. کلام میں گورنمنٹ نے ایک ایکٹ پاس کیا, واٹر ایکٹ کہتے ہیں اس کو, پشاور ہائی کورٹ نے اس کا, انہوں نے یہ ایکٹ یہ کہتا ہے کہ 200 میٹر کے اندر اکراس 200 فیٹ ہے, 200 میٹر ہے اکراس دا ریور, آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کوئی ہوٹل, آپ کوئی وہاں پہ بحرین میں جو سیلاب آیا جی, اس کا پورے ہوٹلز کو ملیامیٹ کیا اس نے. اس کا نقصان کس نے کیا؟ ہوٹل نے کیا, کیونکہ آپ ریور کے اندر آئے, ریور آپ کے پاس نہیں آیا, آپ نے ریور کے اندر گئے, آپ نے ریور کی جگہ اسے چھینی, اس نے آپ سے واپس چھین لیا. ٹھیک ہے نا, جب تک آپ انکروچ نہیں کریں وہ آپ کو رسپونڈ نہیں کرے گا. کلام بہترین اگزامپل ہے جہاں پہ ابھی ہم اکثر بات کرتے ہیں, جو ایک کوپ 26 کانفرنس ہوئی ابھی دبئی میں ریسنٹلی, وہاں پہ ہماری گورنمنٹ نے بڑا اسکوپ لی کہ جی ہم بڑے افیکٹ ہوئے کلائمیٹ چینج سے. اس پہ ڈیبیٹ کیا ہوئی؟ ڈیبیٹ یہ ہوئی کہ جی ٹھیک ہے کلائمیٹ چینج تو ہے وہاں پہ, لیکن جو آپ ہیں پاکستانی, آپ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, جس کو کہتے ہیں ہیومن انڈیوس ولنریبلٹیز. آپ نے خود کتنا نقصان کروایا. اگر آپ جہاں آپ کو پتہ ہے کہ آپ پہ نقصان ہوگا وہاں پہ آپ ہوٹل کیوں بنا رہے ہیں؟ اگر آپ ہوٹل نہیں بنائیں گے آپ کو نقصان نہیں ہوگا, اگر آپ اس میں جب نقصان نہیں ہوگا. تو کلائمیٹ چینج ہے وہ ایک ریئلٹی, لیکن ہم بھی اس کے نقصان کو دگنا کر رہے ہیں. ڈاکٹر شفیق صاحب بہت سے سوالات تشنہ رہ گئے ہیں, انشاءاللہ ایک اور پروگرام میں ضرور انشاءاللہ. مفتی مولانا عبید الرحمان صاحب آپ کے شکر گزار ہیں, جناب ڈاکٹر محمد شفیق صاحب, جناب پاسٹر گلفام مسیح صاحب آپ کے شکر گزار ہے, آپ نے قیمتی آراء سے ہمیں نوازنا. ناظرین اکرام, کہتے کہ گل اورو کی طرف پھینکے ہے بلکہ ثمر بھی, گل اورو کی طرف پھینکے ہے بلکہ ثمر بھی, اے خانہ بر انداز چمن کچھ تو ادھر بھی. دنیا کہاں پہنچ گئی ہے, دنیا نے اپنے آپ کو کتنا سنبھالا ہے, دنیا کلائمیٹ چینج میں کتنا کردار نبھا رہی ہے. پانی کی بوند بوند کو وہ محفوظ کر رہے ہیں اور ہم سمندروں کو ضائع کر رہے ہیں. ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے, لیکن ہماری بھی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم نے انڈیویجولی اپنے طور پہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. مجھے اگر کسی پہ دسترس نہیں, اپنے آپ پہ تو دسترس ہے, اپنے بچوں پہ ہے, اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان پہ تو دسترس ہے, اپنی مسجد میں, اپنی چرچ میں, اپنی یونیورسٹی جامعہ میں, اپنے علاقے میں یہ پیغام تو میں دے سکتا ہوں. اگر میں یہ بھی نہ کر سکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو قائل کر چکا ہوں کہ اس بربادی میں جو سب بہیں گے میں بھی بہہ جاؤں گا. نہیں, ہم نے ایک عزم کرنا ہے. کہتے ہیں میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شعلے سے ڈر نہیں, مجھے خوف آتش گل سے ہے, کہیں یہ چمن کو جلا نہ دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.